الہی إن كان الندم على الذنب توبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله ومانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزل، وأحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين، وصل على بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے میں اپنے نفس اور پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تقوی الہی کی سفارش اور نصیحت اور وصیت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ صراط مستقیم پر اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ثابت قدم رہیں. اصحاب پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا تذکرہ خطبہ اول میں ہم کرتے آ رہے ہیں. آج ایک عظیم شخصیت جس کو تاریخ میں ایک معتبر اور اہل البیت علیہ السلام کی وفادار شخصیت کہا جاتا ہے، اور حق بھی ہے کہ اس پرسنالٹی کو وفادار اہل البیت علیہ السلام قرار دیں. وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جنہوں نے جوانی میں کہ ابھی 15 سال پورے نہیں ہوئے تھے، اسلام کو قبول کیا، پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک رہے. چونکہ آپ پر جہاد واجب نہیں تھا، جنگ بدر اور جنگ احد میں آپ نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں اپنے شوق کا، اپنے جذبے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں اور دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا جہاد تم پر واجب نہیں ہے، اگر چاہتے ہو تو تم مجاہدوں کی مدد کر سکتے ہو، ان کے ہیلپ کر سکتے ہو، ان کی سپورٹ کر سکتے ہو. تو آپ جنگ بدر اور جنگ احد میں مسلمانوں کی آپ نے امداد کی، سپورٹ کیا، اور جنگ احد میں آپ کے والد محترم کی شہادت ہوئی، عبداللہ انصاری. جنگ احد میں آپ شہید ہوئے. شہید ہونے سے پہلے جب سرحانے آپ نے جابر کو دیکھا تو آپ نے وصیت فرمائی، جابر میری گردن پر کچھ قرضہ ہے، وہ قرضہ ادا کر دو، اور جو تمہاری بہنیں ہیں ان کی شادی کا اہتمام کرو. عبداللہ بن انصاری کے گردن پر کچھ قرضہ تھا، اور اب کی 7 بیٹیاں تھیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی. جابر کی ذمہ داری تھی، جوانی میں 16 سال یا 17 سال آپ کا سن تھا، آپ نے ذمہ داری کو لیا.
باپ کا قرضہ ادا کرنا ہے اور بہنوں کی شادی کا اہتمام کرنا ہے۔ مین آف دا فیملی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، حضرت جابر نے ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، قرضہ ادا کرنے میں پیغمبر اسلام نے مدد کی، اور جہاں تک بات شادیوں کی آئی، بہنوں کی بڑی محنت کی، بڑی تلاش کی جابر بن عبداللہ انصاری نے۔ آپ کی جب شادی کی باری آئی تو آپ نے ایک وڈو اور ایک بیوہ سے اپنا نکاح کیا، جو آپ سے زیادہ آپ کے سن رکھتی تھی، عمر میں زیادہ تھی، کہ کئی لوگوں نے جابر سے پوچھا، جابر ایک وڈو اور ایک بیوہ سے تم کیوں شادی کر رہے ہو؟ جابر نے کہا، میں اپنے لیے بیوی سے زیادہ میری بہنوں کے لیے ماں تلاش کر رہا ہوں، میرے بہنوں کی نگہبانی کرے، میرے بہنوں کی شادی کا اہتمام کرے تاکہ وہ ذمہ داری کو قبول کرے۔ جابر نے اپنی انفرادی زندگی کو قربان کیا، اپنے بہنوں کے لیے ان کی شادی کا اہتمام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، آپ کے بہنوں کی شادی ہوئی، اور جابر ایک وفادار انسان کے طور پر معاشرے میں کہلائے۔ پیغمبر اسلام نے بڑا احترام کیا آپ کا، بڑی عزت دی آپ کو، اور ہمیشہ آپ کی عزت اور آپ کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ اور جب بھی استغفار پڑھنے کی باری آتی پیغمبر اسلام کی، بعض روایتوں میں پیغمبر اسلام جابر کا نام لے کر کم سے کم 25 مرتبہ کہتے، اللہم اغفر لجابر، پروردگار جابر کو معاف کر دے، پروردگار جابر کو بخش دے۔ بہت بڑا کمال ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے استغفار میں جابر کو شامل کرے، اس لیے جابر کا مقام اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں بلند ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جہاں مسلمانوں میں اصحاب پیغمبر اسلام نے مالی پریشانی تھی، دشمن چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر چکے تھے، مکہ مکرمہ میں، شیب ابی طالب میں، اور جنگ خندق کے موقع پر چاروں طرف سے کفار، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، سارے کفار ملے ہوئے تھے، چاروں طرف سے مسلمانوں کے لیے سختی تھی، پریشانی تھی۔ ایسے موقع پر جابر نے دیکھا مسلمانوں میں پریشانیاں ہیں، خصوصاً پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کے اصحاب ہیں، وہ پریشان ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اسی حالت میں وہ قوم کی خدمت میں، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے جابر کی حالت بھی ویسی نہیں تھی کہ جابر جو ہے وہ اسلام کی خدمت کر سکے، فائنانشیلی یا سپورٹ کر سکے۔ جابر نے ڈرتے ڈرتے پیغمبر اسلام سے کہا، یا رسول اللہ، آج ہمارے گھر آپ آئیے، میں آپ کو بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، جس کی آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، میں آپ کے گھر بلا رہا ہوں آپ کو۔ تو جابر نے کہا، پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، تو کتنے لوگ چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے جابر کی حالت دیکھ کر پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ جابر خوشی خوشی گھر گئے، اپنی زوجہ سے کہا، پیغمبر اسلام ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ کتنا بابرکت وہ گھر ہے، وہ کتنا بابرکت صحابی ہے، کتنا اس کا رزق پاک و پاکیزہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ وقت آیا پیغمبر اسلام کو بلانے کا، گھر میں دسترخوان لگایا۔ زیادہ سے زیادہ جابر جو سوچ رہے تھے پیغمبر اسلام آئیں گے، اور یا پیغمبر اسلام کی جو قریبی صحابی ہیں مولا کائنات آئیں گے، یا 2-4 صحابی پیغمبر اسلام کے ساتھ آئیں گے، 4 یا 5 لوگوں کا کھانا تیار کیا، دسترخوان لگایا۔ ابھی جب کھانے کا موقع آیا تو پیغمبر اسلام سارے اصحاب کو، سارے کمپینینز کو اپنے ساتھ لے کر، 30 تھے، 35 تھے یا 40، سب کو لے کر جابر کے گھر کی طرف چلے۔ جب جابر نے دیکھا ایک پورا کاروان، پورا قافلہ گھر آ رہا ہے، ڈرتے ڈرتے اپنی بیوی سے کہا کیا کیا جائے، کھانا کم ہے لیکن کھانے والے 40 ہیں، 4 کا کھانا بنایا ہے، 40 کھانے کے لیے گھر آ رہے ہیں۔ مومنہ تھی زوجہ بھی آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا نا، وہ جملہ آپ کی محبت اور آپ کی ایمان کی نشاندہی کرتا ہے۔ جابر کی زوجہ نے کہا گھبراؤ نہیں، انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ جابر نے کہا ہاں قبول کر لیا تھا، تو آپ کی حیثیت کو وہ جانتے ہیں رسول؟ کہا ہاں میری حیثیت کو جانتے ہیں۔ پھر گھبراؤ نہیں، بلانے والا خود انتظام کرے گا۔ پیغمبر اسلام گھر آئے 40 لوگوں کے ساتھ، اپنا ہاتھ لگایا، روٹی اور جو سالن بنا ہوا تھا پیغمبر اسلام نے ایک لقمہ اٹھایا۔ جتنے لوگ جابر کے گھر آئے تھے سیراب ہو کر اس گھر سے گئے، اور کھانا ذرہ برابر کم نظر نہیں آیا۔ یہ برکت تھی پیغمبر اسلام کے ہاتھ کی، یہ برکت تھی پیغمبر اسلام کے وجود مقدس کی۔ یوں انسان اگر راہ خدا میں ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو خود بخود راستے نکل کر آتے ہیں، دنیا ان کا ساتھ دیتی ہے اور دنیا ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ صحابی پیغمبر کے عنوان سے جابر بہترین صحابی اور روایات کے اعتبار سے بہترین راوی
معتبر راوی جسے کہا جاتا ہے وہ جابر ہے۔ کئی روایتوں کو، کئی احادیث کو آپ نے نقل کیا ہے۔ حدیث غدیر کے ناقل جابر ہیں، حدیث منزلت جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا علی میرے اور تمہارے درمیان جو نسبت ہے موسیٰ اور ہارون کی جیسی نسبت ہے، اس حدیث کو نقل کرنے والے جابر ہیں۔ اور الحمدللہ ہم پڑھا کرتے ہیں صبح جمعہ مسجد میں جو آتے ہیں اس کو دہراتے ہیں، حدیث قصہ اس کے راوی بھی جابر ہیں۔ اور حدیث قصہ کا بعض حدیث قصہ کی روایتوں میں جابر پارٹ آف دا حدیث قصہ بن گئے۔ جو بھی اہل بیت کی تعریف کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، کتنا بڑا مقام جابر کو ملا، اس کے نقل کرنے والے بھی جابر ہیں۔ اتنے معتبر راوی ہیں آپ، اور اتھینٹک روایتوں نے کو نقل کیا آپ نے۔ حتیٰ میں جب مطالعہ کر رہا تھا جابر کی شخصیت کا، کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، اس حدیث کو آپ نے بیان کیا، کیا تم نے نہیں سنا میرے نانا نے فرمایا تھا میں اور میرے بھائی حسن جوانان جنت کے سردار ہیں؟ جب مجمع سے کوئی جواب نہیں آیا تو امام نے فرمایا جاؤ دو لوگوں کا نام امام نے اپنے خطبے میں لیا، جاؤ ان سے پوچھو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایک ابو سعید خدری، جاؤ ان سے پوچھو، وہ گواہی دیں گے، وہ موجود تھے پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ اور دوسری شخصیت کا جو امام حسین نے اس وقت کربلا میں نام لیا، جاؤ پوچھو، سوال کرو جابر بن عبداللہ انصاری سے، وہ بتائیں گے کہ میرے نانا نے فرمایا میں اور میرے بھائی حسن جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اتنے اعتبار تھا کہ امام آپ کی روایتوں کو نقل کر رہے ہیں اور آپ کا نام اس خطبے میں بتا رہے ہیں جس خطبے میں کربلا کے خطبے کے نام سے مشہور ہے۔ اور وہ روایت بھی مشہور ہے جسے لوح آسمانی کہتے ہیں۔ لوح جو سلیٹ ہے یا ٹیبلٹ ہے جس میں حدیثیں لکھی گئی تھیں۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جابر شہزادی کے گھر میں تشریف لائے، آنا جانا تھا جابر کا اہل البیت علیہ السلام کے گھر میں، تو دیکھا کہ شہزادی کچھ حدیثوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، شہزادی کچھ حدیثوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جابر نے پوچھا شہزادی کون سی حدیثیں ہیں؟ کہا یہ، بیوی نے فرمایا یہ حدیثیں وہ ہیں جو جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ ان حدیثوں میں کیا لکھا ہوا، کون سی حدیثیں ہیں؟ اس لوح آسمانی میں وہ امامت کی حدیث کو جابر نے دیکھا اور کوٹ کیا، اسے لکھا کون سی حدیث ہے؟ جس حدیث میں پیغمبر اسلام کے بعد آنے والے 12 اماموں کے نام موجود ہیں۔ اس حدیث میں 12 اماموں کے نام، وہ کب آئیں گے، ان کا نام کیا، ان کے لقب کیا، یہاں تک کہ پیغمبر اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام اور آپ کی وجود کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوح آسمانی کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس کتابوں میں لکھی گئی ہیں اور بیان کی گئی ہیں۔ نہ تنہا آپ بہترین صحابی، آپ بہترین راوی، آپ مبلغ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جو لوگ فضائل ڈھونڈ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ علماء بیان کرتے ہیں، یہ لوگ ذاکرین بیان کرتے، نہیں، یہ اصحاب رسول بیان کرنے والے فضائل ہیں۔ وہ فضائل کو بیان کرنے والے جابر مدینے میں عصا لیے جابر گھومتے ہیں، اور گھومتے گھومتے مدینے والوں کو پکار کر کہتے ہیں مدینے والوں اپنے بچوں کی تربیت علی کی محبت کے سائے میں کرو، اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش علی کی محبت کے سائے میں کرو۔ اور اس کے بعد جابر یہ جملہ کہا کرتے، پیغمبر اسلام کی حدیث کو سلوگن بنا کر پیش کرتے ہیں جابر۔ کیا سلوگن ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بہترین انسان علی ابن ابی طالب ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کفر اختیار کرتا ہے۔ یہ سلوگن ہے جابر بن عبداللہ انصاری کا، مدینے میں بار بار اس کو دہرایا کرتے تھے۔ اسی طرح جابر نے پیغمبر اسلام کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا احترام کیا، یہ دو بچوں کا احترام کیا۔ جابر کی عمر کہاں اور امام حسن اور حسین کی عمر کا چھوٹے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور جابر کی عمر بڑی تھی، آپ احترام کرتے، ریسپیکٹ کرتے، ان کو جگہ دیتے اپنی بزم میں۔ تو کچھ جابر کے ساتھیوں نے کہا تم صحابی ہو، رسول کے صحابی ہو، بڑے ہو، بزرگ ہو، ان بچوں کا احترام کر رہے ہو، تم ان بچوں کی ریسپیکٹ کر رہے ہو۔ تو جابر نے کہا دور ہو جاؤ مجھ سے، اگر تم جانتے ان بچوں کی ریسپیکٹ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، نہ صرف تم احترام کرتے، ان بچوں کے قدم کا بوسہ لیتے۔
ان بچوں کے پیروں کا تم بوسہ لیتے، ان کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے، یہ امت کے رہبر اور امت کے لیڈر۔ اس طرح جابر بن عبداللہ انصاری نے اہل البیت علیہ السلام کی ولایت اور امامت کی تبلیغ کی ہے، اور جو مشہور سلام ہے جو جابر کو پیغمبر اسلام نے ذمہ دار بنایا تھا امام پنجم کی خدمت میں سلام پہنچانے کی، جابر بن عبداللہ انصاری نے وہ سلام پہنچایا بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بڑے ہی ریسپیکٹ کے ساتھ، امانت کا خیال کرتے ہوئے، ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہونے نہیں دیا، سارے القاب کے ساتھ، ساری فارمیلٹیز کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ جابر نے وہ سلام امام کو پہنچایا اور امام کے سینے کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا اس سینے سے مجھے پیغمبر اسلام کی خوشبو آتی ہے، اس سینے سے جو خوشبو فریگرنس ہے وہ پیغمبر اسلام کی خوشبو اور آپ کی وجود مقدس کا احساس میں کر رہا ہوں۔ تو جابر نے یہ کمال دکھایا، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ولایت کا اظہار کیا اور جنگوں میں شریک رہے، اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دیا، امین اور وفادار بن کر آپ نے دکھایا۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے بھی آپ کی عزت کی، آپ کے مقام کو بتایا اور آپ کے کمالات کو اظہار کیا لوگوں کے سامنے، تاکہ پتہ چلے جو اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں ایک قدم بڑھاتا ہے اس قدم کو اہل بیت رائیگاں جانے نہیں دیتے۔ جابر بیمار ہوئے تو امام پنجم آپ کے سراہانے پہنچ گئے عیادت کے لیے کہ جابر اللہ تمہیں شفا عطا کرے، اور امام عیادت کے لیے پہنچے، اور سوال اور جواب امام اور جابر کے درمیان ہوتے رہے۔ جو مشہور سوال ہے، امام نے جابر سے پوچھا جابر کس حالت میں زندگی گزار ہو، کیا حال ہے تمہارا، کیف اصبحت، یہ کیف الحال، تمہارا حال کیسا ہے، یا ہم جو آج کل سوال کرتے ہیں ہاؤ از یور ڈے، ہاؤ واز یور ڈے، امام نے پوچھا کیسے تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تو جابر نے کہا مولا پریشانی ہے، بیماری ہے، لیکن میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں، مجھے جوانی سے زیادہ بڑھاپا پسند آنے لگا ہے، امیری سے زیادہ فقیری پسند آنے لگی ہے، اور تندرستی سے زیادہ بیماری پسند آنے لگی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھ میں پیسہ نہیں، فقیر ہوں، اور بیماری بھی ہے، یہ ساری چیزیں میں پسند کر رہا ہوں، تینوں چیزیں پسند کر رہا ہوں، اس لیے کہ تینوں چیزیں جب آتی ہیں انسان کی زندگی میں تھوڑا خدا بھی یاد آنے لگتا ہے، انسان بیمار ہونے لگتا ہے یا اللہ۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان کو تولنا ہو تو دیکھو تندرستی میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو، جوانی میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو، بوڑھا سجدہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، بیمار اللہ کو نہیں پکارے گا تو کیا پکارے گا، کب پکارے گا، اگر انسان فقیری میں اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو کب کرے گا۔ جابر نے کہا یا ابن رسول اللہ بہت چیزیں یہ پسند آ رہی ہیں، اللہ یاد آ رہا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ مضبوط ہونے لگا ہے۔ امام نے فرمایا بارک اللہ، جابر یہ مومن کی نشانی ہے کہ جس حالت میں بیان وہ تم کر رہے ہو اس حالت کو پسند کر رہے ہو، مومن کی نشانی ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ لیکن جب جابر نے پلٹ کر پوچھا مولا آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، امام نے فرمایا جابر ہم اپنے حالات کو، اپنے احوال کو، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن صحابی کی زندگی اور ایک امام کی زندگی میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ کہا امام نے فرمایا جابر جس حال میں اللہ ہمیں رکھے وہ حال ہمارے لیے اچھا ہے، جس سچویشن میں رکھے، جوانی میں رکھے، بڑھاپے میں، بیماری میں رکھے یا تندرستی میں، فقیری میں رکھے یا امیری میں، وہ سلیکٹ کر رہا ہے، اس کے سلیکشن پر ہم راضی ہیں، ہمارا اپنی زندگی کو ہم اس کے حوالے کرتے ہیں۔ جابر نے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا جاتے جاتے مولا آپ نے ہمیں بڑا سبق دیا ہے، جو ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جابر نے اس طرح ایک بڑی خوبصورت زندگی گزاری، بڑا انعام جو اللہ نے جابر کو دیا، آپ کے ایک ایکشن کو، ایک عمل کو پروردگار عالم نے اتنا مشہور کر دیا کہ آج وہ عمل، وہ آپ کا ایکشن ساری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، وہ یونیورسل عمل بن چکا ہے، آپ کا ذہن قریب پہنچ چکا ہوگا۔ اکیلے تھے جابر جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا پہنچے تھے، بوڑھے تھے، اکیلے تھے، نابینا تھے، ڈر تھا، خوف تھا ظالم کہیں حملہ نہ کر دے، اس حالت میں آپ کربلا پہنچے، ایک سلام امام کو کیا، وہ سلام اتنا مشہور ہوا، اتنا معتبر ہوا، آج 20 ملین، 25 ملین، 30 ملین زائر
اس ابی جابر بن عبداللہ انصاری کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے علماء نے کہا جو انسان ایک نیک کام کرتا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں اور فی سبیل اللہ، پروردگار اس نیک کام کو مشہور کر دیتا ہے، اس نیک کام پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی جابر کو ملتا چلا جائے گا۔ 20 ملین لوگ اگر 40 کے دن کربلا پہنچ رہے ہیں، بیک آف دا مائنڈ جابر کا نام ان کے ذہنوں میں گھومتا رہتا ہے۔ سلام اس جابر پر جس نے تنہائی میں، غربت میں، بڑھاپے میں، بیماری میں، ڈر کے موقع پر امام حسین کو سلام کیا اور کہا یا حسین۔ آج ہم جابر بن عبداللہ انصاری کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کربلا کے ڈائریکشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی توجہات کو کربلا کی طرف لے جائیں اور سب مل کر کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ آیت اللہ شہید دستہ غیب مشہور شخصیت ہیں جن کو محراب میں منافقین نے شہید کر ڈالا اور ایران میں ان کو شہید محراب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے اس وقت آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے بدن کے ٹکڑے سپریڈ ہو گئے، دیواروں پر مٹی میں مل گئے، تو آپ نے خواب میں بھی آ کر اپنے کئی رشتہ داروں سے کہا کہ فلاں دیوار پر، فلاں جگہ پر میرے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کو اٹھانا اور میری قبر میں ڈال دینا۔ ایک معتبر شخصیت جو آج کل گناہان کبیرہ کی کتاب جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، میجر سنس والی کتاب، اس کے لکھنے والے اور کئی کتابوں کے لکھنے والے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تبلیغ میں گزاری ہے۔ انہوں نے جب حیات میں تھے تو انہوں نے کتاب خرید لی تھی دوست سے، کہ کتاب دینا، میں اس کو پڑھ کر واپس کر دوں گا بطور امانت۔ اس کتاب کو دینا، اور اپنی کتاب کو لیا، واپس نہیں کر سکے، شہید ہو گئے۔ خواب میں آ کر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے نے خواب دیکھا باپ کو اور اچھی حالت میں ہے، لیکن کہہ رہے بابا کیا حالت ہے تمہاری، کیسی زندگی وہاں پر گزر رہی ہے؟ آیت اللہ دستہ غیب نے کہا شہید ہے، راہ خدا میں شہید ہونے والے۔ کہا تھوڑی پریشانی ہے، حساب میں سختی ہے۔ کہا بابا آپ کے حساب میں سختی ہے؟ آسان نہیں ہے میرے عزیزو، کیا آپ کے لیے حساب میں سختی ہے؟ دستہ غیب نے کہا ہاں حساب میں سختی ہے، اعمال اچھے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، ذکر اہل بیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے دوست سے یہ کتاب لی تھی اور وہ کتاب میں اسے لوٹا نہیں سکا۔ جب تک وہ کتاب اسے لوٹ نہیں جائے گی اس وقت تک سکون نہیں ملے گا۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب فلاں الماری میں رکھی ہوئی اس کو لوٹا دینا۔ اور ان کے بیٹے سید ہاشم دستہ غیب کہتے ہیں میں کتاب ڈھونڈا اور کتاب لے کر میں نے اس کو دوست کو پہنچانے جا رہا تھا کہ راستے میں ٹھوکر لگی اور اس کا ایک ورق زمین پر گر گیا۔ تو آج کی طرح کی کتابیں نہیں تو کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوتی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کتاب کا زمین پر گر گیا۔ میں نے توجہ نہیں کی اور کتاب کو میں لے گیا اپنے دوست کی خدمت میں، والد محترم کے پہنچا دیا۔ دوسرے دن خواب میں باپ نے شکریہ ادا کیا، بیٹا تیرا شکریہ، تو نے کتاب پہنچا دی، لیکن ایک ٹکڑا زمین پر رہ گیا ہے۔ جب تک وہ ٹکڑا بھی اس دوست تک نہیں پہنچ جائے گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ گویا شہید محراب جس کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے راہ خدا میں نہ حالت نماز میں، وہ کہہ رہا ہے جب تک امانت امین کے ہاتھوں تک نہ پہنچ جائے، جو چیز ہم لے چکے ہیں نہ پہنچا دیں، اس وقت تک سکون ملنے والا نہیں ہے۔ قیامت میں ہر چیز کا حساب ہوگا، وہ ہر باریک سے باریک چیز کا حساب ہوتا ہے۔
اس سے نتیجہ جو ہم لے سکتے ہیں میرے دوستوں کے لیے، میرے نوجوانوں کے لیے، جن لوگوں نے قرضہ لیا ہے، جن لوگوں نے سہولتوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور جماعت کی سہولتوں کو ان کی ذمہ داری ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی طرف توجہ کریں۔ اس کے بغیر، ریٹرن کرنے کے بغیر، واپس کرنے کے بغیر نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں سکون ملے گا۔ خصوصی طور پر جو پیغام جماعت کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے یہاں کھڑا ہوا خطبہ دوم میں، معذرت کے ساتھ، جن لوگوں نے اسٹوڈنٹ لون لیا ہوا ہے، جن لوگوں نے جماعت سے فیسلٹیز کو ایکسیپٹ کیا ہے اور وہ فیسلٹیز لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اور ایک کمال تک پہنچ گئے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سائنٹسٹ بنا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ ایک مقام تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ انہوں نے لیا ہے اس سے زیادہ ریٹرن کرنا چاہیے۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو جماعت سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اگر ٹریس کیا جائے وہ ریٹرن کریں، لیکن کم سے کم جتنا لیا ہے وہ دیتے چلے جائیں، زیادہ نہیں۔ بیٹھیں، جماعت سے بات کریں، کوشش کریں تھوڑی مقدار اپنی کمائی کی، اپنے ارننگ کی تھوڑی سی مقدار واجب سمجھ کر، اپنے ڈیلی خرچ کا ایک حصہ سمجھ کر اسے لوٹاتے چلے جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک آپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ محسوس کریں گے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو رہی ہے، قرضہ ادا ہو رہا ہے۔ دوسرا، آخرت کا راستہ ہمارا اور آپ کا صاف ہوتا نظر آئے گا۔ آدمی محسوس کرے گا کہ کوئی ذمہ داری اس نے پوری کر دی ہے۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں یہی ہے کہ اگر انسان اس ذمہ داری کو پورا کرتا چلا جائے اس کی زندگی کامیاب ہوگی۔ جماعت نے جو اسکیم بنایا ہے وہ اسکیم باقی رہے گی۔ اگر پیسہ نہ آئے واپس تو اسکیم پھر ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں آنے والے اسٹوڈنٹس کو سہولت فراہم ہوتی ہے۔ کہ ایسا نہ ہو ہمارے ایک کے قرضہ واپس نہ کرنے کے نتیجے میں بعد میں آنے والا کوئی اسٹوڈنٹ پریشان ہو جائے، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اس کا سوال ہم سے کیا جائے گا۔ کوشش کریں مقدار جتنی بھی کم ہو سکتی ہے لوٹانے کی کوشش کریں۔ جب عادت ہو جاتی ہے تو نہ تنہا آپ قرضہ لوٹائیں گے اور اس کے بعد یوں ہی دیکھیں گے کہ آپ بہترین ڈونر بنیں گے ہماری جماعت کے اور ہماری کمیونٹی کے۔ اسی طرح عادت ڈیولپ ہوتی ہے، دھیرے دھیرے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس جاب ہے، جن لوگوں کے پاس کام ہے، جن لوگوں کے پاس اچھا بزنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، جو لوگ پڑھ چکے ہیں، جاب نہیں ہے، وہ بھی آئیں، جماعت کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ان کے لیے بھی نکل آئے گا۔ سختی نہیں ہے، سہولت کی بات ہو رہی ہے، اور یہی سی سہولت میں ایک کمیونٹی آگے بڑھتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے آئندہ ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں، آئندہ کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے جماعت کے سائے میں ترقی کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جماعت کے سائے میں ترقی کرتے جائیے گا، اور وہ دن آئے گا کہ آپ بہترین ممبر بنیں گے اور بہترین ڈونر بن کر اس کمیونٹی کی خدمت کریں گے۔ اور دوسری جو ریکویسٹ ہے، جو انڈیا میں حالات بگڑ رہے ہیں حجاب کے سلسلے میں، پردے کے سلسلے میں، ایک میری خواہش ہے، انشاءاللہ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ ہمارے کنسرنز کو، ہماری درخواست کو پہنچانا چاہیے ان لوگوں تک جو اس شہر میں یا اس ملک میں ذمہ دار ہیں، انڈیا کے ذمہ دار ہیں، لوگ ہیں، ہائی کمیشن ہے، ایمبیسی ہے، ان تک کم سے کم ہم اپنی کنسرن کو پہنچائیں۔ بہت قریبی ملک ہے ہمارے لیے انڈیا، ایسا نہیں کہ ہم انڈیا سے دور ہیں، بہت قریبی ملک ہے، پر ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے انڈیا جاتی ہیں، ہمارے لوگ علاج کے لیے انڈیا جاتے ہیں، اس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، انڈین کانسٹیٹیوشن کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، انڈیا کے سیکولرزم کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، انڈیا کی ڈیموکریسی کو۔ تو اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک ریکویسٹ ہماری پہنچنی چاہیے ہائر اتھارٹی تک۔ وی آر کنسرن کے بعد کیا ہو رہا ہے انڈیا میں، کہیں ایسا نہ ہو یہ جو ہو رہا ہے اس کو ہائی جاک کر لیں وہ لوگ جو انڈیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، گڑبڑی برپا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایک پورا ملک ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کبھی کبھار چنگاری چھوٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ اسپارک بن دا ہاؤس، وہ چنگاری کو ابھی نہیں بجھائیں گے تو کل ممکن ہے وہ چنگاری شعلہ بنے گی، اور وہ شعلہ فائر میں اور آگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب چیزیں لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں اور اس میں مذہب بھی جوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ریلیجن کو اگنورنٹ پیپل کے ہاتھ میں دے دیا جائے، وہ ریلیجن کو ہتھیار بنا کر قتل عام کریں گے اور گڑبڑی اور فساد مچائیں گے۔ ہماری ذمہ داری اس پر سوچئے گا اور سوچ کر قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، ایسا قدم جو واقعاً مسلمانوں کی حمایت میں ہو، مسلمانوں کی سپورٹ میں ہو، ان بچیوں کی سپورٹ میں جن کا پوچھنے والا اب دنیا میں کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔
وہ امتحان دینے سے محروم ہو رہے ہیں. 1 سال ان کا زندگی کا ختم ہونے والا ہے, ان کے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے. انشاءاللہ اگر ہم چاہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا اور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو لوگ اس راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيداي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث أبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.